بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی التعریفات، سب بحثیں پڑھ چکے ہیں کبریٰ میں۔ تعریف کی جمع تعریفات، تعریفات کے بیان میں یا معرفات کے بیان میں یا معرفات اربعہ کے بیان میں بتا چکے۔ تعریف اور معرف، تعریفات اور معرفات ایک ہی چیز ہے، جیسے تمیز ہے اور ممیز ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں تعریف کی تعریف کیجیے، جو معرف کی تعریف ہے۔ معرف، قول شارع، تعریف ایک چیز، لازمہ کی معنون ایک ہے اور عنوان سب کے یہ الگ الگ ہیں۔ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ایسے یہ ایک شے کی کئی نام۔ تو پوچھیں معرف کی تعریف کیجیے، قول شارع کی کتنی قسمیں ہیں، تعریف کی کتنی قسمیں ہیں، تو بات ایک ہی ہے۔ وہی پڑھ چکے ہو، معرف کی 4 قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ وہی یہاں پر بھی ہے، حد تام کس سے مرکب ہے، حد ناقص کس سے مرکب ہے، رسم تام رسم ناقص کس سے مرکب، وہی یہاں بھی کہیں گے۔ جو مثال وہاں پڑھے وہی مثال یہاں پڑھے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تھوڑی بہت بات ہو سکتا ہے اور بتائیں۔ کتاب مختصر تھی مگر بہت جامع تھی، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادۃ تصوری، جس کتاب میں جاؤ گے معرف کی یہی تعریف پڑھو گے۔ کسی شے کا معرف، وہاں دوسری تعریف کی تھی۔ معرف قول شارع کس کو کہتے ہیں؟ ان تصورات معلومہ مرتبہ کو جو کسی مجہول تصوری تک موصل ہوں۔ تو تصورات معلومہ مرتبہ ہی کو نا وہاں بتایا تھا۔ یہاں الگ انداز میں کر رہے ہیں معرف کی تعریف۔ معرف الشیء، معرف و مضاف ہے، الشیء مضاف الیہ۔ کسی شے کا معرف، ما موصولہ ہے، وہ ہے، یحمل علیہ، کسی شے کا معرف وہ ہے جو اس پر محمول ہو، جو اس پر محمول کیوں ہو؟ لافادۃ تصورہ، تصور کا معنی علم۔ کسی شے کا معرف وہ ہے جو اس شے کے اوپر محمول ہو، کیوں؟ اس کے علم کا افادہ کرنے کے لیے، اس کے علم کا افادہ کرنے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا حمل اس لیے کریں تاکہ وہ چیز معلوم ہو جائے، تاکہ وہ چیز، مثلاً آپ سے ہم نے پوچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ الانسان ما ہوا، تو آپ نے کیا کہا؟ حیوان ناطق۔ کیا کہا؟ اس کا کیا مطلب؟ الانسان حیوان ناطق۔ تو الانسان موضوع ہے، حیوان موصوف، ناطق محمول۔ وہ صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ محمول نہ بن گیا؟ مبتدا خبر کر لو، الانسان مبتدا ہے، حیوان ناطق موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبر، یہ ہو گیا۔ حیوان ناطق خبر ہے، خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے۔ زید قائم کہتے ہو تو زید پر نہ قیام کا عمل ہے۔ تو ہم نے آپ سے پوچھا انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کا مطلب یہ ہے الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق یہ انسان پر محمول ہوا، کیوں؟ لافادۃ تصوری، انسان کے تصور، انسان کے علم کا افادہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر ہم نے جو حیوان ناطق کا حمل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ انسان جو آپ کو معلوم نہیں تھا معلوم ہو جائے، متصور ہو جائے، اس کا علم تصوری ہو جائے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو انسان معرف ہو گیا، انسان کیا ہو گیا؟ اور حیوان ناطق کیا ہو گیا؟ معرف ہو گیا۔ انسان کیا ہو گیا؟ معرف کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے، اور جس سے تعریف کی جائے وہ معرف ہے۔ تو انسان معرف ہو گیا اور حیوان ناطق معرف۔ تو معرف پر معرف کا حمل اس لیے ہوتا ہے تاکہ معرف معلوم ہو جائے، اس کا تصور حاصل ہو جائے۔ اسی کو کہا لافادۃ تصوری، اس کے تصور یعنی اس کے علم کا افادہ کرنے کے لیے۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ معرف جو معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، وہ کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ تو کسی شے کا معرف وہ ہے جو اس شے پر محمول ہو، اس شے کے تصور، اس شے کے علم کا افادہ کرنے کے لیے۔ مطلب سمجھ گئے نا؟ معرف اس کو کہتے ہیں جو معرف پر محمول ہو۔ کیوں محمول ہو؟ معرف کے تصور، معرف کے علم کا افادہ کرنے کے لیے۔ ہوا کا مرجع معرف، وهو على أربعة أقسام، المعرف على أربعة أقسام۔ معرف کی 4 قسمیں ہیں، تعریف کی 4 قسمیں ہیں، قول شارع کی 4 قسمیں۔ کون؟ الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص۔ حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ فالتعريف إن كان بالجنس القريب والفصل القريب يسمى حدا تاما۔ اب حد تام کس کو کہیں گے؟ آپ جنس قریب جنس پڑھ چکے ہو، پھر جنس کی 2 قسمیں، جنس قریب، جنس بعید۔ فصل پڑھ چکے ہیں، اور فصل کی قسم فصل قریب، فصل بعید بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے ہو تو اس کا نام کیا ہے؟ حد تام۔ ہم آپ کو بتا چکے انسان کی جنس قریب کون ہے؟ حیوان ہے نا؟ انسان کی جنس قریب کیا ہے؟ اور فصل قریب؟ حیوان ناطق نہیں، فصل قریب ناطق ہے، اور فصل بعید حساس ہے، اور اوپر جاؤ گے تو نامی ہے، اور اوپر جاؤ گے تو ابعاد ثلاثہ ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ جیسے جنس بعید ہے تو جنس کی جو فصل ہوگی وہ فصل بھی تو اس کی بعید بن جائے گی۔ تو انسان کی جنس قریب کون؟ اور فصل قریب؟ اور انسان کی جنس بعید کون ہے؟ جس میں نامی ہے، جس میں مطلق ہے، جوہر ہے۔ اور انسان کی فصل بعید؟ نامی۔ اوپر جاؤ گے تو حیوان کی جو جنس قریب ہے باز میں گی تو اس کی فصل حساس متحرک بالارادہ یہ بن جائے گی، اور جاؤ گے اوپر تو نامی بنے گی، اوپر جاؤ گے تو قابل ابعاد ثلاثہ بنے گی۔ سمجھ گئے؟ تو تعریف اگر جنس قریب اور فصل قریب سے ہو تو اس کا نام حد تام رکھا جاتا ہے۔ کتعریف الانسانی بالحیوان الناطقی، اسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے۔ تو حیوان یہ انسان کی کیا ہے؟ اور ناطق؟ سمجھ گئے؟ وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ أَوْ بِهِ وَحْدَهُ يُسَمَّى حَدًّا نَاقِصًا۔ اور اگر جنس بعید اور فصل قریب سے ہو، سمجھ گئے؟ او بہی وعدہ، بہی وعدہ کا مطلب یعنی صرف جو ہے وہ فصل بعید سے ہو۔ کس سے ہو؟ ہاں، جنس بعید اور فصل قریب سے ہو، یا صرف فصل قریب سے ہو۔ بہی وعدہ کا مطلب ہے بالفصل القریب وعدہ، یسمى حدا ناقصا۔ اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مثال اصل میں یہ آگے دے رہے ہیں، ابھی دکھائیں گے ہم آپ کو مثال لیتے ہیں۔ مثال الحد الناقص تعریف الانسان بالجسم الناطق اور بالناطق فقط، ایسے سمجھ گئے؟ مثال بعد میں آ رہی ہے۔ تو جنس بعید اور فصل قریب سے ہو، او بھی او بالفصل القریب وعدہ، یا فصل قریب سے ہو تو اس کا نام حد ناقص۔
بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمَّى وَاسْمًا تَامًّا، اور اگر جنس قریب اور خاصہ سے ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ تو انسان کی جنس قریب کون ہے؟ اور خاصہ انسان کا ظاہر۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ أو بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا يُسَمَّى وَاسْمًا نَاقِصًا، اور اگر جنس بعید اور خاصہ سے ہو یا صرف خاصہ سے ہو تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا اس میں؟ تو انسان کی جنس بعید کون ہے؟ انسان کی جنس بعید کون ہے؟ جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، جوہر ہے، بات میں آگی، اور خاصہ انسان کا رینج بنا لو، مثلا جسم نامی زاہد، جسم مطلق زاہد، جوہر زاہد، سمجھ گئے؟ یا صرف خاصہ سے ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ انسان کی تعریف صرف زاہد سے کرو، صرف کاتب سے کرو، سمجھ گئے؟ مثال حد ناقص، حد ناقص، حد تام کی مثال تو دے دیا، حد ناقص کی مثال جو جنس بعید اور فصل قریب سے یا صرف فصل قریب سے۔ حد ناقص کی مثال تعریف الانسان بالجسم الناطق اور بالناطق فقط۔ دیکھا، انسان کی تعریف کس سے کرنا؟ جسم ناطق سے یا صرف ناطق سے۔ تو اب ناطق تو فصل قریب ہے، اور جسم جو ہے جسم مطلق، جسم نامی، یہ کیا ہے؟ جنس بعید ہے۔ بس میں یوں ہی جوہر ناطق کہا تو جوہر بھی جنس بعید ہے نا۔ اور مثال، اور صرف ناطق سے کرو تو صرف فصل قریب سے تعریف ہے۔ ومثال رسم التام، اور رسم تام کی مثال تعریف اللسان بالحیوان الزاہد۔ جنس قریب اور خاصہ نہ کہا تھا یا صرف خاصہ؟ تو حیوان انسان کے جنس قریب ہے، ظاہر خاصہ ہے، ٹھیک۔ اور ایک مثال اور بنا سکتے ہیں، رسم تام کی مثال کیا کہا تھا؟ جنس قریب سے ہو اور خاصہ سے، ٹھیک ہے، حیوان ظاہر۔ اور رسم ناقص کی مثال تعریف ہو ہے تعریف الانسان بالجسم واحد، وہاں جسم ناطق کہا تھا یا جسم ظاہر سے وہاں صرف ناطق کہا تھا حد ناقص میں، یا جو ظاہر کے بعد ہو صرف ظاہر سے۔ تو جسم کیا ہے؟ یہ جنس بعید ہے، اور ظاہر کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ ولا دخل فی التعریفات للعرض عامی، اور تعریفات میں عرض عام کا کوئی دخل نہیں۔ اس میں کیا مطلب؟ یعنی عرض عام سے تعریف نہیں کی جاتی ہے، تعریف یا تو جنس قریب سے یا جنس بعید سے یا فصل سے یا کس سے؟ خاصہ سے۔ رہ گیا عرض عام، جنس، فصل، خاصہ سے ہوتی ہے، عرض عام سے۔ عرض عام کا حال یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت سے ساتھ تو ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا عرض عام کون ہے؟ ناطق ہے، ناطق عرض عام ہے۔ انسان کا عرض عام ماشی ہے، کون ہے؟ ماشی، ابھی پڑھے ہو، ماشی کیا ہے؟ عرض عام ہے، کیونکہ ماشی صرف انسان ہی ہے جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص نہ ہو، مختلف حقیقتوں کے ساتھ پائی جائے۔ تو انسان بھی ماشی ہے، گھوڑا بھی ماشی ہے، گدھا بھی ماشی ہے، بیل بھی ماشی ہے، جتنے حیوانات ہیں سب ناماشی ہیں۔ تو صرف اب ظاہر سی بات ہے، ماشی صرف انسان کی حقیقت کے ساتھ تو خاص نہیں۔ تو ہم نے کہا انسان کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ماشی۔ تو کوئی انسان کہے گا گھوڑے کو، کوئی گدھے کو، کوئی کتے کو، کوئی بلی کو، کوئی بندر کو، کوئی لومڑی کو، جتنے انسان ملیں گے کہیں گے، کوئی اس کو انسان کہے گا کہ بھائی آپ نے انسان کی تعریف کی ہے ماشی سے۔ تو ہم نے کہا جاؤ انسان لے آؤ، تو کوئی گھوڑا لے کے آئے گا، کوئی گدھا، کوئی کتا، کوئی بلی، کوئی شیر، کوئی لومڑی، یہ سب نہ ہوگا۔ کوئی بکری لے کر کے آئے گا، کوئی بھیڑ لے کے آئے گا، کوئی دمبا لے کے آئے گا، کوئی گائے لے کے آئے گا۔
بس میں آ گئی، یہ ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تعریف میں عرض عام کا کوئی دخل نہیں، کیونکہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرف کو جان لیا جائے، پہچان لیا جائے۔ کبھی کبھی پوچھتے ہیں آپ کی تعریف کیا ہے، تو کہتے ہیں میں فلاں ہوں، میرے باپ فلاں ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، فلاں جگہ پڑھتا ہوں۔ تعریف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معرف کیا ہو جائے، معلوم ہو جائے، متعارف ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور عرض عام جب مختلف حقیقتوں کے ساتھ ہے تو تعریف کا مقصد اس سے حاصل ہوگا۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں سمجھ گئی؟ تو تعریفات میں عرض عام کا کوئی دخل نہیں۔ کیوں؟ تعریف کا مقصد ہوتا ہے کہ معرف جو ہے اپنے علاوہ سے ممتاز ہو جائے، اپنے علاوہ سے یعنی غیر سے ممتاز ہو جائے۔ اور یہ جو ہے تمیز کا فائدہ نہیں دیتا، خود ہی نہ مشترک ہے سب میں، لأنہ لا یفید التمیز، اس لیے کہ یہ تمیز کا فائدہ۔ اور تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ تاکہ معرف کی تمیز حاصل ہو جائے، ممتاز ہو جائے غیر سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فصل التعریف قد یکون حقیقیا، پروگرام میں آپ نے پڑھا ہوگا، بتایا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چند آراز مل کر کے جو ہے، چند ایسے آراز معرف بن سکتے ہیں کہ وہ سب مل کر کے ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جائیں، جیسے ماشن، مستقیم القامہ، باد البشرہ، وحاک بالطبع، اس میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو صرف عرض عام سے تعریف نہیں ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی چند آراز ایسے ہوں کہ سب مل کر کے ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جائے تو ان سے تعریف ہوگی، مگر تنہا عرض عام سے نہیں ہوگی، تنہا عرض عام سے۔ وہ جو بتایا ہے بہت گڑھ مت کے ایک مثال بنائی ہے، ایسی مثال ڈھونڈنی بہت مشکل ہو جائے گی۔ التعریف قد یکون حقیقیا، تعریف کبھی کبھی حقیقی ہوتی ہے، کما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ تو آپ سے کوئی پوچھے تعریف حقیقی کیسی ہوتی، تو کہتے ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہی نا، حد تام، حد ناقص، اسم تام، اسم ناقص، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف حقیقی۔ آپ سے کوئی پوچھے تعریف حقیقی کس کو کہتے ہیں، تو کہہ دو کما ذکرنا۔ سوال میں ہی لکھ دینا کما ذکرنا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وقد یکون لفظیا، اور کبھی تعریف کیا ہوتی ہے؟ لفظی ہوتی ہے۔ وہما ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ، تعریف لفظی وہ ہے جس سے لفظ کے مدلول کی تفسیر، توضیح، تشریح مقصود ہو۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ لفظ کے مدلول کی تفسیر، کقولہم، جیسے ارباب لسان کہتے ہیں سعدانۃ نبت، گھاس بہت سے ہوتے ہیں، سعدانہ ہے۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو پوچھتے ہیں مس سعدانہ، تو کہا سعدانہ کیا چیز ہے؟ تو کیا نبت، ایک گھاس کا نام ہے، ایک پودے کا نام ہے، ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہ تلسی کس کا نام ہے؟ تو تلسی رام نہیں ہے، بات تلسی ایک پتی کا نام ہے۔ بات سمجھنا آگے؟ کبھی کبھی بولتے ہیں ثعلب مصری کس کو کہتے ہیں، ثعلب پنجہ کس کو بولتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک جڑی بوٹی کا نام ہے۔ حکمات تو دنیا بھر کا نام رکھے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ نبتن سے آپ نے تفسیر کیا، کس چیز کی؟ کہ سعدانہ کا مدلول کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ الغضنفر، شیر کے لیے عربی میں بہت سے لفظ آتا ہے، شیر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، لیس بھی بولتے ہیں، حارث بولتے ہیں، کبھی کبھی کسی کا نام حارث ہے، الف رے سے، حارث کا معنی شیر ہوتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث گزرے ہیں، تو لام یہ سے لیس کا معنی شیر ہوتا ہے۔ غین غاد فے، کبھی کبھی بولتے ہیں میرا نام شیخ غضنفر ہے، تو غضنفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر کی۔ زواد سے زرغام، زواد رے غین الف میم، ورغام کا بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ کہتے ہیں میرا نام شیخ زرغام ہے۔
تو آپ سے کوئی پوچھے غضنفر کیا چیز ہے، ضرغام کیا چیز ہے، لیس کیا چیز ہے، حارث کیا چیز ہے، نہیں جانتے تو کہتے ہیں الاسد۔ اسد مشہور ہے، مگر غضنفر کہا جائے، ضرغام کہا جائے، لیس کہا جائے، حارث کہا جائے، ہر آدمی نہیں بتا پائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ ہیں سب ایک ہی چیز کے لیے وضع لفظ، ایک ہی مدلول کے لیے۔ تو ہم نے کہا مل غضنفر، تو آپ نے کہا الغضنفر الاسد۔ تو اسد کے ذریعے غضنفر کا جو مدلول تھا اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهَاهُنَا قَدْ تَمَّ بَحْثُ التَّصَوُّرَاتِ۔ منطق دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک تصور اور ایک تصدیق۔ تو تصورات کی بحث یہاں پر مکمل ہوگی۔ تصورات سے مراد عن القول الشارع، یعنی قول شارع۔